اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کی روایت ہے، کہتے ہیں کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور وہ ظاہر اس سے پہلے بڑے مشرک تھے، کفر میں بڑے آگے بڑھے ہوئے تھے اور بدکاری میں بھی انتہا درجے کے بدکار تھے. تو وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو ہم ہو جائیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ ہمارے گزشتہ کفر کا کیا بنے گا، ہماری بدکاریوں کا کیا بنے گا، اور ہم نے تو مسلمانوں کو قتل بھی کیا ہے، ہمارا کیا بنے گا. اللہ اکبر. تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ زمر کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے، ان بندوں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے، ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے معاف کر دے گا ان اللہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بخشنے والا، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا. لیکن کیا کرو گے تو بخشے گا؟ ایک کام تو تمہیں بھی کرنا پڑے گا، ہر طرف سے منہ موڑنا پڑے گا. وَأَنِيبُوا إِلَى اللَّهِ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ہر طرف سے منہ موڑو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ میں آج سے تیرا. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اسی کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں مطیع اور فرمانبردار ہو جانا. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہو جاؤ، یعنی اللہ کے ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، کمپلیٹ سبمیشن کر دو. اللہ میں گناہ کرتا تھا، آج کے بعد میں نہیں کروں گا.